اللہ سے امید لگائے رکھنا ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل بھی۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ سفر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا۔ کبھی یہ گمان مت کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ یاد رکھو، جس رب سے تم نے امید لگا رکھی ہے نا، وہ تو ساتوں آسمانوں اور اس کائنات کا مالک ہے۔ تو جس رب نے تمہارے واسطے تقدیر لکھی ہے، وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر بھی قادر ہے۔ بس تم اپنے رب کی رحمت سے بھی نا امید نہ ہونا۔ کچھ دروازے اللہ بند کرتا ہے، کچھ دروازے، کچھ راہیں جب وہ بند کر دیتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ہمیں ان سے زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، اس کی حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ جانتے ہو، اللہ کبھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ اور اگر ان بے شمار لوگوں میں تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اور تم سے وہ عنقریب راضی ہو جائے گا۔ اللہ تو حیا والا اور سخی ہے، اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ جب کوئی انسان اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو وہ اس کے دونوں ہاتھ خالی اور نامراد لوٹا دے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب صبر کے اشکبار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس کے المجید ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور تم اپنی قسمت پر رشک آنے لگے گا۔ توکل کہ دو سب سے خوبصورت مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہو جائے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ اور سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ ہم توکل کے راستے میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے کیسے مدد طلب کی جائے؟ لوگ کہتے ہیں ہم 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی میں اتنی پریشانیاں اور مشکلات ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ اب اس نے دین میں قدم رکھ لیا تو اب اسے مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اب آزمائشیں نہیں آئیں گی، اب صرف میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ لیکن پتہ ہے، جب انسان دین پر قدم رکھ لیتا ہے، جو بندہ سب چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے، جو بندہ دین کو سمجھنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اپنے نفس پر قابو پانے کی پوری کوشش ہے، تو اسے مزید آزمایا جاتا ہے۔ یہ اس کے یقین کی آزمائش ہوتی ہے کہ اسے اپنے رب پر کتنا یقین ہے۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں۔ وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے اللہ کو۔ انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ اللہ کی مدد کے بنا آپ کچھ نہیں۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو اس لیے بھی کمزور اور اکیلا محسوس کرواتا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ اس کی طاقت آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اللہ کی مدد کے بنا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تمہارے دکھ کی داستان
सफ़रे तकदीर में दर्ज है, जो ना तो तुम्हारे रब से छुपी हुई है और ना वो तुम्हारे गमों से बेखबर है। तुम अपने हिस्से की मेहनत जारी रखो, अजर तो अल्लाह पाक ने देना है, और तुम देखना बेशक वो तुम्हें इससे भी बेहतर नवाजेगा जो तुमने इसकी खातिर कुर्बान किया। परेशान मत हो, अल्लाह आपकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालेगा। ये वक्त भी गुजर जाएगा और इंशाअल्लाह फिर आजमाइश के बाद अल्लाह बेशुमार नेमतें और आसानियां अता फरमाएगा। मायूस मत होना, अल्लाह है ना, वो सब अच्छा करेगा। इंशाअल्लाह सब्र करके देखो, क्या पता अल्लाह की भी वही रजा हो जो तुम्हारी है। आपका सब्र किसी के लिए बद्दुआ होता है। हर इंसान अपने किए को पा लेता है। सब्र करें, माफ करना ना करना आपके हाथ में है। माफ कर देना आपके अजर को बढ़ा देता है और माफी के बदले में हो सकता है कोई राहत या आसानी मिल जाए, मगर बदला लेने का भी हक है आपके पास। और अगर आप सब्र कर रहे हैं तो बेशक वो ज्यादा अफजल है। किसी भी साबिर इंसान से ज्यादा बहादुर कौन होगा। सब्र बुज़दिल नहीं बहादुर किया करते हैं। अपने सब्र पर पछताए मत, बस रब पर छोड़ दीजिए। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।